बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर फ़ारूक। हमने जदीद होम्योपैथिक दवाइयों का एक सिलसिला शुरू किए हुए जो एलोपैथिक दवाई से जो होम्योपैथी बन रही है, बैक्टीरिया से, वायरस से, सारकोड से, आइसोपैथी से, बॉल नसोड, इन सब का हमने थोड़ा थोड़ा प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन की हुई है। अब स्लाइटली इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम आगे जाएंगे कि हमने और क्या नई होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उसके बारे में क्या आपको तफसील से वो भी बताऊंगा। अभी थोड़ा जिस तरह हमने पढ़ा है सब आइसोपैथी के बारे में, क्लासिक नोसोड के बारे में, बॉल नोसोड के बारे में, उसका जनरल कंसेप्ट यही है कि कहाँ हमने सारकोड को यूज़ करना है, कहाँ हमने क्लासिक नोसोड को यूज़ करना है, कहाँ हमने आइसोपैथी को यूज़ करना है और कहाँ हमने बॉल नोसोड यूज़ करना है। इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे किस तरह यूज़ करना है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा उसमें दोबारा आपको लाइट दे दूँ कि जो हमारी जितनी एसोपैथी दवाइयाँ हैं, हमारी जितनी टाटोपैथी है, मतलब जितनी एलोपैथिक दवाइयों से हमने उस पर होम्योपैथिक पोटेंशियाँ बनाई हैं, जितनी बैक्टीरिया से जो पोटेंशियाँ बनाई हैं, जितनी वायरस से जो पोटेंशियाँ बनाई हैं, जितनी फंगस से जो बनाई हैं, जितनी नॉर्मल बॉडी पार्ट से बनाई हैं, जितनी डिजीज़ पार्ट से बनाई हैं, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आपको बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको जनरल वही आइडिया दिया है कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का क्या कंसेप्ट है। तो जितनी बैक्टीरिया की दवाइयाँ हैं वो तफसील हर दवाई हम पढ़ेंगे। उसमें मतलब आप हर क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा उसको हम राजन सनकारन के सेंसेट जो सुपर क्लास है उसमें भी टच करेंगे। हर दवाई की पार्ट को, चाहे एलोपैथिक दवाई हो, चाहे वायरल हो, चाहे सारकोड हो, चाहे न्यूरो ट्रांसमीटर हो, वो थोड़ा सुपर क्लास के हिसाब से भी, या प्लांट का कोई मेडिसिन वो भी सुपर क्लास के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको सारा कंसेप्ट दिया था कि जी हमारी क्लेमेडिया, ई कोलाई जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, या एच पाइलर की जो मेडिसिन है, हमारी टेटनस वेराइट की जितनी मेडिसिन है, हमारी जो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से जितनी बनी हैं, जो बेसिलाई से बनी हैं, जो क्लास्ट्रीडिया क्लास से बनी है, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ्लोकोकाई, ये तफसील से हम उनकी हर एक की किस्म अलग लेक्चर में स्ट्रेप्टोकोक्साइनियम की जो 5 किस्म की पोटेंशिया हमारी हैं उस पर हर एक की तफसील बयान करेंगे। स्टेफ्लोकोक्साइनियम, स्टेफ्लोकाकस, इन पर तफसील से हर बैक्टीरिया के बारे में तफसील बयान करेंगे। इस तरह वायरस की जितनी वैरायटी है हमारी टार्च में, मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, हमने EBV वायरस के बारे में बताया था, हमने पेपिलोमा वायरस के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। तो उसको हर वायरस को हम अलग भी तफसील से ग्रुप के हिसाब से कि वायरस का क्या कंसेप्ट है सोसाइटी में, वायरस किस तरह, माइक्रोबायोलॉजी उसकी क्या है, उसके रहने का तरीका क्या है, उसकी रिप्रोडक्शन के क्या तरीका है, जिस तरह बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के रहने का तरीका, किस हिसाब से वो अटैक करते हैं, किस हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, किस हिसाब से वो अपनी ग्रोथ करते हैं, किस हिसाब से माइटोसिस मायोसिस सारे प्रोसेस करते हैं, वो फंगस, वायरल और बैक्टीरिया का, वो आपको समझ आ गई तो बैक्टीरिया की, फंगस की और वायरस की दवाइयों का, आपकी होम्योपैथिक दवाइयों का आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको डिजीज़ पार्ट से जो बनी हैं दवाइयाँ वो भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था, और जो थोड़ा सारकोड्स जो नॉर्मल बॉडी आर्गन्स है मैंने आपको तफसील से बॉडी के हर हिस्से के बारे में जो हमने दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं आजकल, हर बॉडी के हिस्से में वो किस तरह, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है। अगर ओवरी की दवाई है, और यूट्रस की दवाई है, ब्रेन की दवाई है, लिवर की दवाई है, जो पुरानी आर्गन रेमेडीज हैं जो हम यूजली इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन जो आर्गन से बनी है तो वो हमारी सारकोड, तो आपको इसमें मैं तफसील से बयान करूँगा हर हिस्से की, क्योंकि डायबिटीज़ में आपको तब समझ आएगी पेंक्रिया, अगर डायरेक्ट हम पेंक्रियाज ग्लैंड यूज़ करेंगे तो वो क्या कंसेप्ट है, और अगर उससे इसकी सिक्रीशन को करेंगे इंसुलिन का, वो तब क्लियर हो जाएगा कि हम किस कंडीशन में पेंक्रेटानियम यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में हम इंसुलिनियम यूज़ करेंगे, या थायराडाइनियम हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, जो थायराइड ग्लैंड से बनी है या थायराइड की जो सिक्रीशन से बनी है। हमारी थायराइड के हर सिक्रीशन से हमने दवाई बनाई है। थायराइड स्टिमुलिन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, TSH के नाम से आ रही है, पैराथार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से, पैराथायराइड ग्लैंड से भी बनती है, और उसकी सिक्रीशन से भी पैराथार्मोन हार्मोन में, तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करवाएं, क्योंकि
میں نے شروع میں آپ کو جو ہماری باڈی میں سب سے اہم پارٹ ہیں اس میں نے آپ کو نروس سسٹم کا، مائنڈ کا، اینڈوکرائن گلینڈ کا اور امیون سسٹم کا بتایا تھا. تو یہ جتنی ہماری آرگن میڈیسن ہے جو سارکوڈ میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کا ہر کا ایڈرنل گلینڈ آپ پڑھیں گے تو ایڈرنل گلینڈ کی جتنی سیکریشن ہے، ایڈرنل گلینڈ اگر ہم دیں گے وہ کس کنڈیشن میں دیں گے، وہ ایڈرنلین کس کنڈیشن میں دیں گے. اس طرح جتنے غدود ہیں ہمارے ہائپوتھیلمس سے جو دوائی بنی ہے، تھیلمس سے جو دوائی بنی ہے، اس میں سارا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. ہائپوتھیلمس کی کیا فلاسفی ہے، تھیلمس کی کیا فلاسفی ہے، پیچوٹری گلینڈ کی کیا فلاسفی ہے، انٹیریئر پیچوٹری کی، پوسٹیریئر پیچوٹری، پھر ان کے ہارمونس کی، آرگن کی بھی اور ان کے اخراج کی. اس کا تفصیل سے ہم جو کنٹینیو ہماری سیریز شروع ہے اس میں ہر دوائی کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے کہ آپ کو کلیئر ہو جائے باڈی کے پارٹ کی اور اس کی اخراج کی ہر ایک دوائی سے. اس طرح ٹیسٹیز ہو تو ٹیسٹیز سے جتنی ہماری بنی ہے، اووری ہے، اووری سے فولیکولائنیم ہم نے کس حالت میں یوز کرنی ہے. اگر اووری کا جو ہے فالیکل، اووری کا فنکشن انڈر فنکشن ہو تو فالیکل کتنی فولیکولائنیم کس پوٹنسی میں دینی ہے، اور اوور فنکشن ہو اس میں کس کنڈیشن میں دینی ہے، اور باڈی آرگن ہی نہ ہو، اووری نہ ہو تو اس میں کون سی پوٹنسی. اس طرح یوٹرس کا بھی یہی کنسیپٹ ہے. یوٹرس کے ہارمون، یوٹرس کی پوٹنسی، یوٹرس کی پوٹنسی ہم نے کس میں دینی ہے، اس کے ہارمون جو جتنی سیکریشن ہے وہ کس میں دینی ہے. اس طرح ٹیسٹس کی بھی ہم، آرگن کی بھی اور ٹیسٹس کی جتنی سیکریشن ہے وہ ساری آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ سیکریشن اور آرگن ریمیڈی ہم کس حالت میں، جب ہائپر ایکٹیویٹی میں ہو اس میں کون سی پوٹنسی یوز کرنی ہو، جب ہائپو فنکشن میں ہو آرگن اس میں کون سی پوٹنسی یوز کرنی ہے. تو یہ تفصیل سے ہم ہر پارٹ میں، یہ ہر ایک دوائی کا ہم تفصیل میں سارکوڈ میں ڈسکس کریں گے. اس طرح ہماری جو ٹاٹوپیتھی ہے، ایلوپیتھک دوائیوں سے جتنا میں نے آپ کو کنسیپٹ دیا تھا کہ ہمارے پاس جو پرانے کیس آتے ہیں، ظاہر ہے ان کی جب ہم ایلوپیتھی پرسکرپشن دیکھتے ہیں تو ہمیں تو آئیڈیا ہے کلیئر. ایک رومیٹائڈ ارتھرائٹس کیس آتا ہے تو آپ نے دیکھو گا اس کی لسٹ میں 4 دوائیں کیونکہ میں بھی ایلوپیتھک ہاسپٹل میں 30 سال سے کام کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں آٹو امیون میں امیونو سپریشن کی کون سی دوائیں یوز کرتے ہیں، ہم کس حالت میں میتھوٹریکزیٹ دیتے ہیں، کس حالت میں ہم اسٹیرائڈ دیتے ہیں، کس حالت میں ہم ایچ سی کیو یعنی جو کیونین سے جو دوائیں بنی ہیں. تو وہ ساری فلاسفی اس دوائیوں کی بھی، کیونکہ آج کل ہومیوپیتھی کی میں ہمارے پاس میتھوٹریکزیٹ، ہمارے پاس ہائیڈرو آکسی کلوروکین، کیونین کی جتنی پوٹینسیاں وہ اویلیبل ہیں، اور ساتھ آپ نے اسٹیرائڈ کی بھی، پریڈنیوسلونس اور اس کارٹیسون کے جتنے کیٹیگری ہے اس سب کی ہمارے پاس. تو آپ کے پاس جب پیشنٹ آئے گا وہ کافی عرصے سے ایلوپیتھک دوائیاں تو وہ ٹاٹوپیتھی کی آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ ہم نے کس طرح پریڈنیسولین ایک دم تو پیشنٹ سے اسٹاپ نہیں کروا سکتے. ہم ایک دم میتھوٹریکزیٹ تو استعمال روک نہیں سکتے، اس کا استعمال روک نہیں سکتے. اور اسی طرح جتنی بھی آٹو امیون یا امیونو سپریشن دوائیں ہیں، اس طرح کینسر کی دوائیں، جتنی کینسر کی دوائیں بھی ایک پیشنٹ آپ نے آیا ٹاٹوپیتھی ادھر آپ کو کام آئے گی. آپ ایک پیشنٹ آیا کینسر کا، اس میں 3rd 4th اسٹیج جتنی، پھر کینسر میڈیسن میں ہم تفصیل سے کینسر کی یہ ساروں کیٹیگری پڑھیں گے اور وہ آپ کو پھر سارا کنسیپٹ کلیئر ہوگا. اس طرح کیونکہ آج کل جس طرح باڈی کے ہر پارٹ کے کینسر کی دوائی بنی ہے، اس طرح جو کینسر کی دوائیوں سے جو پیشنٹ یوز کرتا ہے ایلوپیتھک میں، کیمو تھراپی جو ہم کرتے ہیں، کیمو تھراپی ہمیں کلاسیفیکیشن پتہ ہے کہ میتھوٹریکزیٹ کون سی کلاسیفیکیشن میں، فارماکالوجی میں سارا اس کا فارماکالوجی میں پتہ ہے. جتنی فاسفومائڈ کلاس کی ہے اس میں ہم نے سائکلوفاسفومائڈ کس گروپ کی دوائی ہے اور اس گروپ کی بیسک تھیم کیا ہے. تو کینسر کی دوائیوں کو آپ کا سارا ٹاٹوپیتھی میں سمجھ آ جائے گی جب ٹاٹوپیتھی کی علیحدہ ہم کلاس لیں گے. جس طرح میں نے آپ کو دیگر آٹومین کی فلاسفی تھوڑا سا ٹاٹوپیتھی کے بارے میں جتنے بھی ہم آپ کی دیکھیں، اومیپرازول پی پی آئی جو کنسیپٹ ہے، پی پی آئی کا میکینزم کے حساب سے اس پر باڈی پہ کیا اثر ہوتا ہے، جب ایچ پائلوری پی پی آئی کے استعمال سے پیدا ہو جائے تو پھر کون سے پٹے متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی ہم ٹاٹوپیتھی میں پڑھیں گے. اس طرح جو ہماری جتنی اس کی آئی بی ایس کی جو میڈیسن ان سے ایلوپیتھک کا جو کنسرن، لیکن بیس جو ہمارا سب سے جو وائٹل آرگن ہے، اینڈوکرائن بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا. ایک امیون کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ امیون کی سارے امیونوگلوبن کے بارے میں آپ کو سارا کلیئر ہو جائے کہ ہماری ایکٹیو امیونٹی کیا ہوتی ہے، پیسو امیونٹی کیا ہوتی ہے، یا جتنی ویکسین کی
कैटेगरी है या जितनी एंटी सीरम है, इनको हर एक फ़िलासफ़ी जब आप समझ आ गई तो फिर आपको होम्योपैथी में जो हमारा वैक्सीन का कंसेप्ट, वैक्सीन से जो दवाइयाँ बनी हैं, फिर वो आपको समझ आ जाएगी। ये इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में हम जब होम्योपैथिक दवाइयाँ पढ़ेंगे तो उसकी इस तरह सी एन एस में जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि we have got two main nerve from our brain. One is central nervous system, other is autonomic nervous system. The central nervous system, the system you have control on it. All your neurotransmitter, all your receptor related to your central nervous system, we will discuss completely. Either autonomic nervous system, parasympathetic medicine and sympathetic medicine. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसा मैंने आपको बताया कि हम एसिटाइलकोलिन का जो फ़िलासफ़ी है, होम्योपैथिक जो एसिटाइलकोलिन की पोटेंसी है, जब आपको ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन पता चल जाएगा तो फिर आपको जिस तरह आपको क्लियर है एस्ट्रोजन की पोटेंसी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोजेस्टेरोन की इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारी प्रोलैक्टिन की जो पोटेंसी हम इस्तेमाल करें, जब तक आपको एस्ट्रोजन हार्मोन का 70 असरात बॉडी पे पता होंगे तब एस्ट्रोजन आप इस्तेमाल करेंगे ना। जब प्रोजेस्टेरोन का आपका सारा क्लियर हो तब प्रोजेस्टेरोन पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह प्रोलैक्टिन की भी जब आपको क्लियर हो तो मतलब इस सिलसिले में ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो हमारी होम्योपैथिक पोटेंसी हैं, इसमें एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलिन या सारी हम तफसील से, डोपामीन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और ये हम जब राजन सनकारन के जो हमारा 600 पर क्लास की न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसने इसमें काफ़ी तफसील से ज़िक्र किया है। वो सारे मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनलिन का फंक्शन हम आपको क्लियर हो जाएगा कि होम्योपैथी में हर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी क्या फ़िलासफ़ी है पीछे। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे जितने रिसेप्टर हैं, जो हमारी मिर्गियों की दवाइयाँ बनी हैं या जो हमारी शेज़ोफ्रेनिया एंटी डिप्रेशन की दवाएँ इस्तेमाल होती हैं, आपके गाबा रिसेप्टर और पाबा रिसेप्टर, इसका भी थोड़ा कंसेप्ट आपको, तो फिर टाटोपैथी में आपको हर वो दवाई आपके पास एक साइकाट्री केस आ रहा है तो आप क्लियर उसमें इंडिकेशन आ जाएंगी कि इस पे किस दवाई की प्रूविंग है। अगर वो लार्जेक्टेल यानी क्लोरोप्रोमोजिन इस्तेमाल कर रहा है तो आपको उसका सारा क्लोरोप्रोमोजिन का सारा आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। इस तरह हमारी बहुत बड़ी दवाइयाँ रेजिपेरिडोन, क्योंकि आजकल तो एलोपैथिक हेलियोपेरिडोन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें पोटेंसी में, क्योंकि हमें हेलियोपेरिडोल जो सेरिनेस के नाम से आती थी या केमेड्रन, ये पोटेंसी हम इस्तेमाल करें क्योंकि पेशेंट जो हमारे पास साइकाट्री हैं ज़्यादा आपकी प्रिस्क्रिप्शन है इन पे वो सिम्टम प्रूव हो चुकी होती हैं। वो टाटोपैथी जिस में क्लियर आप हो जाएगा कि जब थोड़ा सा इन गाबा और पाबा रिसेप्टर का आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको समझ आएगी क्लोरोप्रोमिन पोटेंसी हमने किस तरह इस्तेमाल करनी है, हमने हेलियोपेरिडोल किस तरह इस्तेमाल करनी है। फिनोबार्बिटोल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फिनोबार्बिटोल बहुत बड़ी दवाई है होम्योपैथी की। बाद में जितने टाटोपैथी में हम जिस तरह फंगस में मैंने आपको पढ़ाया था कि पेनिसिलिन फैमिली से जितनी पेनिसिलियम नोटाइट्रम की या स्ट्रेप्टोमाइसिस के जो फंगस हैं, इसमें आप देखेंगे कि हम सारी की सारी फंगस एंटीबायोटिक बना रहे हैं। जितनी पेनिसिलिन फैमिली की दवाएँ हैं, माक्सिसिलिन, सारी ये हमारी वही पेनिसिलियम नोटाइट्रम फंगस से बनी है, ये फंगस की दवाएँ हैं। इस सेफ्लोस्पोराइनम जो फैमिली की हैं वो भी आपकी सारी फंगस से हैं। आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपकी अमीनोग्लिसराइड के जितने एंटीबायोटिक हैं वो सारे आपके उसका सोर्स फंगस है। स्ट्रेप्टोमाइसिस कैटेगरी के फंगस जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो समझ आ जाएगी, उन दवाइयों की समझ आएगी। फिर आपको वो प्रूविंग पे भी समझ आएगी स्ट्रेप्टोमाइसिन हम किस तरह डेफनेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जो आप जिन लोगों को क्लियर पता है। इससे टेट्रासाइक्लिन की जो पोटेंसी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका टाटोपैथी में क्या रोल है। तो मतलब जो एलोपैथिक दवाइयों से टाटोपैथी में पूरा हम तफसील से इन हर दवाइयों का डिस्कस करेंगे, वो उसको हर दवाई को तफसील से। आजकल तो मतलब हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान में भी, कमाल वालों ने इवन एंटी गाउट जो है गाउटी अर्थराइटिस गाउट्स के लिए तो वो कंपनी नेम से तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि ट्रेड नेम की जाए, जो सोर्स है, जो दवाई का जेनरिक नाम है, जो दवाई का सोर्स है वो नाम रखा जाए पोटेंशियो का, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर अब ज़ाइलोरिक के नाम से आ रही है, लेकिन ज़ाइलोरिक तो एक कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो दवाई है वो एलोपेरिनोल है। तो हमें जेनरिक
جو سورس ہے وہ پوٹینشیو کا نام دیں تو آپ کو پھر یہ آسانی رہے گی کہ جی یہ کس سورس سے دوائی بنی ہے. اب مزید بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اینٹی ٹوبرکولر دوائیاں جو ہیں تو کسی کمپنی کے نام سے کی بجائے اگر ہم ہر دوائی جو ہے اگر اسٹیپٹومائسن ہے اسٹیپٹومائسن کے نام سے، آج کل جنٹامائسن اس طرح اینٹی ٹوبرکولر آئسونیازڈ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو آئسونیازڈ کا جب آپ کنسیپٹ کریں گے ایتھمبیٹول پوٹینشیم آپ کو بتایا آئی کہ کیسے میں ایتھمبیٹول یہ آپ کو کلیئر ہو جب خاص کر یہ کلر کے مسئلوں میں، کیونکہ ایتھمبیٹول کی جب آپ پروونگ دیکھیں گے تو اس میں پیشنٹ کو گرین اور ریڈ میں ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوگا. یعنی ایون پیپل پارٹی کا جھنڈا ہے تو اسے فلرمان کا نظر آئے گا کیونکہ وہ گرین ریڈ اسے نظر نہیں آتا، اسے وائٹ ہی نظر آئے گا اور ساتھ بلیک تو وائٹ. تو یہ ایتھمبیٹول اس طرح پائرازینامائڈ کی پروونگ ہوئی ہے تو وہ پوٹینسی بھی. اور ریفمپیسین تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی ہمارے پولیمریز آر این اے پولیمریز انہیبیٹر ہیں، جن لوگوں نے آر این اے پڑھا ہو زیادہ انہیں کلیئر ہوگا کہ میسنجر آر این اے اور سب کی جو پوٹینسیاں بنی ہماری ایلوپیتھی. اب تو ہومیوپیتھی میں آر این اے کی بڑی ورائٹی ہے، ڈی این اے کافی ہم یوز کرتے ہیں، آر این اے یوز کرتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا پھر کلیئر ہو جائے گا. تو مطلب یہ ٹاٹوپیتھی میں ہم ساری جو ایلوپیتھک دوائیوں کا پوٹینسیاں ہیں وہ ہم ساتھ اس میں تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے مین چیزیں ہیں کہ میں نے آپ کو اور کافی نئے جو جدید، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیا میں بھی جو نئے رجحان نئی سرچ خاص کر راجن سنکارن جیسے لوگ جنہوں نے سینسٹیو سپر کلاس میں آپ کو جس طرح پلانٹ کی کلاس اور پلانٹ کے فائلم ہمیں باٹنی میں آپ نے پڑھا ہے اور لوگوں نے تفصیل سے اب کافی بھی بکس بھی کافی اویلیبل ہیں کہ جی پاکستان کے پلانٹ جو ہیں جو فروٹس ہیں جو ویجیٹیبل ہیں ان سے جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہیں وہ آپ کو ہر چیز میں ہر جگہ کلر پکچر کے ساتھ ان کے فائلم ان کی کلاس سب کچھ کلیئر ہے. جن لوگوں نے زوالوجی پڑھی ہے تو زوالوجی کا بھی سارے کنسیپٹ کلیئر ہیں کہ آپ جتنے بھی پڑھیں گے چاہے این سی کی اب ٹیرنٹول مطلب اسنیک ریمیڈی میں آپ پڑھیں گے اسنیک ریمیڈیز کی ہر اسنیک کا آپ دیکھیں گے. اور وائپرا میں بھی صرف آپ کو ریڈی کی بھی اور ایسپس اور وائپرس 3 قسم کی تو وائپرا آپ کو وہ پوٹینشیل کا ڈفرینشیٹ سمجھ آ جائے گی. اور جتنے اور اسنیک ہیں ہمارے ہم پاکستان میں سنچورس ہیں بہت سارے کروٹولس کی بڑی ورائٹی ہے لیکسس تو سب کو آپ کو پتہ ہے کہ کس تھوڑا زوالوجی تو ان چیزوں کا تب بھی آپ کو یہ مائنڈ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ مطلب تھوڑا سینسیشن میتھڈ میں پھر ان چیزوں کا اگر آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہے اینیمل پلانٹ اور سب سے اہم چیز جو ہے ہم نے جو باہر انڈین آتھر کے علاوہ جو ہم باہر کے آتھر پڑھتے ہیں خاص کر شولٹن کی ہمارے پاس بک ہیں جیکوس فرینچ کے کچھ آتھر ہیں جولین نے خاص کر ٹاٹوپیتھی اور آئسوپیتھی میں جو جتنے ہمارے فنگس جتنے ہمارے بیکٹیریا جتنے وائرس اس پہ جولین نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. تو وہ ساری میٹیریل میڈیکل ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آتھر انگلش میں پڑھیں تو بہت اوریجنل سورس ہے کیونکہ چاہے جولین کی 3 بکس میں آپ اگر تینوں آئسوپیتھ کی بھی علیحدہ ہیں ٹاٹوپیتھی کے بھی لی اور نوسوٹ کے لیے بھی اور ایلوپیتھک دوائیں سے جو ہومیوپیتھی پوٹینسی ہیں وہ بھی اس میں کافی حد تک تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. اور جو شولٹن کی یہ پریڈکٹیبل اگر آپ جس طرح مطلب آپ نے سینسیشن میٹر میں دیکھ لیا ہے پلانٹ جتنی فائلیں میں جتنی کلاسز ہے وہ سپر کلاسز پڑھیں گے تو اگر پریڈکٹیبل بھی آپ کو کلیئر ہو وہی میٹرک میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ جی 7 گروپ 6 کلاسز تو ہر گروپ کو آپ کو آئیڈیا کلیئر ہونا ہے کہ فرسٹ گروپ میں ہم تو اس حساب سے یاد کرتے تھے کہ جی لیتھیم سوڈیم پوٹاشیم سیزیم روبیڈیم ایک کلاس کا ہمیں گروپ کا سارا آئیڈیا ہو جاتا تھا. وہی فلاسفی پھر آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن میں بھی اس پریڈکٹیبل سے آپ کو بڑا فائدہ ہر گروپ جتنے گروپ ایک گروپ کی دوائیوں کا تھیم ایک ہی ہے. اس طرح جو پیریڈ میں بھی آپ دیکھیں گے تو کیونکہ یہ سینسیشن میٹھڈ میں آپ کو یہ پریڈکٹیبل کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی نیو میڈیسن کا ہمارا اس میں آپ کو کافی
نئے طریقے جو ہیں آپ کو معلوم کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. اس کے علاوہ مطلب آج کل کیونکہ بہت زیادہ ہومیوپیتھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مطلب ہم اسے بہت سول بھی نام دیتے ہیں, آکسیجن بھی نام دیتے ہیں, لیکن کسی زمانے میں جب ہم فزکس اور کیمسٹری کے لیے پڑھتے تھے تو وہ اس وقت نئے تھے. ہمیں اس وقت ردرفورڈ, بوہر ماڈل, وہ سارا کنسیپٹ تھا. اس وقت ہمارے وقت میں جو ہوتے تھے شروع میں اسپیکٹروسکوپ, اسپیکٹرومیٹری سے ہمارا زیادہ کرومیٹوگرافی سے ہم میٹیریل کو کرتے ہیں. ہم اگر اس وقت 12 پوٹینسی یا 6 پوٹینسی تک کرتے تھے تو ہمیں HPLC میتھڈ سے, کرومیٹوگرافی کے جتنے میتھڈ اس سے ہم معلوم کر لیتے کہ یہ دوائیں کا جو بھی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں یا PCR لیبارٹری میں جو ہمیں کنسیپٹ ہوتا تھا اسی. لیکن آج کل تو وہی اسپیکٹرومیٹری کی, وہی HPLC, وہی کرومیٹوگرافی, پہلے ہم NMR پہ پتہ چلا فارمولا, آج کل تو ہمارا سب سے ریڈیانک نے کام آسان کر دیا. تو کوانٹم فزکس جو ردرفورڈ نے کنسیپٹ کیا, اب کوانٹم فزکس کہاں پہنچ گئی ہے. تو اس بارے میں ہم جو ہومیوپیتھی کے جنرل پوٹینسیوں کے بارے میں رول ہیں جو فزیکل آپ کو سارا کلیئر ہو گیا. سپریشن فزیکل کون سے قانون کے انڈر آتے ہیں وہ ساری آپ کو تھوڑی سی پروفیوز, ڈیفیوز, سارے جتنے فزیکل ہیں. اس طرح کیمیکل لا بھی جتنے ہم کیمسٹری کے بھی جتنے ہم نے سارے پڑھے ہیں وہ سب, آرگینک کیمسٹری کی, انالیٹیکل کیمسٹری کی, بایو کیمسٹری کا کنسیپٹ آپ کو اگر کلیئر ہو تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گی. جتنے ہمارے کمپاؤنڈ میڈیسن ہے, جتنی ایلوپیتھک دوائیں ہو تو ظاہر ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہی ہیں. تو جب آپ کو آرگینک کمپاؤنڈ اور میڈیسن جتنے آپ پیریوڈک ٹیبل کے ایلیمنٹ پڑھتے ہیں, کمپاؤنڈ جتنے پڑھتے ہیں, آپ کے پاس ہزاروں ہومیوپیتھی پوٹینسی ہیں کمپاؤنڈ کی, گروپ ہیں پورے. کہ اگر کالی گروپ ہے تو پورے آپ میں دیکھ رہے ہیں کالی کارب, کالی میور, اور کالی فاس, اور کالی سلف, ساری سیریز صرف. تو کنسیپٹ آپ کو اس جس طرح کنسیپٹ ہوتا ہے کہ پوٹاشیم کا کیا کنسیپٹ ہے, یا سلفر کا کالی سلف, کاربن کا کیا گروپ, آپ کو یاد آسانی کے ساتھ آ جائیں گے کہ سلفر کو, کاربن, نائٹروجن کس سیریز میں آ رہے ہیں. تو یہ ایلوپیتھک دوائیں کو بھی یہی, اگر آپ کو کیمیکل نام پتہ ہو تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ جی اس میں پیریوڈک ٹیبل کے کون سے ایلیمنٹ شامل ہیں. تو اس میں بڑی آسانی ہوگا. آسونیازڈ اب کیا ہے پوٹینسی آپ جب یوز کرتے ہیں, ہم دیتے ہیں سیروسز میں دیں, لیور میں دیں, لیکن ہم اس میں آئی نرو میں زیادہ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں آسونیازڈ کی اسٹرکچر, آسونیازڈ میں ایک 6 ممبر رنگ ہوتا ہے اور ساتھ آسونیکوٹینک ایسڈ, نیکوٹینک ایسڈ کے ساتھ. تو وہ آسونیازڈ جو ہے آسونیکوٹینک کی مشابہت ہی ہے, B6 کی شکل کی طرح ملتا ہے. تو جو B6 کا جب آسونیازڈ پیشنٹ لیتا ہے TB کا تو ظاہر ہے وہ جسم دھوکہ کھا جاتا ہے, جسم یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو آسونیکوٹینک ہے, تو B6 ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں ساری وہ نرو کے پین اور سارے جو ہیں نیوروپیتھی اور مایوپیتھی جتنی ہیں وہ پھر آسونیازڈ پوٹینسی ہم اس میں استعمال کراتے ہیں. تو یہ سارا جو آٹوپیتھی کا کنسیپٹ ہے وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ جو اب نئے جو طریقے ہیں, ٹھیک ہے ہم برین کی ہم سے کافی دوائیں رہیں گی, خاص کر ایمینالوجی کی جو ہم یہ آپ کو سارا کلیئر کریں گے, جی IgG, IgM, 5 امینو گلوبولن کا کنسیپٹ کلیئر کریں گے. پھر اس کے بعد نیورو ٹرانسمیٹر کے علاوہ جو ہے, نیورو ٹرانسمیٹر کے علاوہ ہم جو آٹوکائڈ پڑھتے ہیں, آٹوکائڈ کی بھی ہمارے پاس ہر ٹاٹوپیتھی کی طرح وہ جتنے ہماری باڈی میں ہیں. اب آپ کو پراسٹاگلینڈن کا پتہ ہے, یہ اس آٹوکائڈ کا فنکشن باڈی کے ہر آرگن پہ پتہ ہے. تو پراسٹاگلینڈن سے پوٹینسی آپ کے مارکیٹ میں والے ہسٹامین کا تو پوری بکس لکھی ہوئی ہیں, اور آپ نے جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ہسٹامین کا نام سنا ہے, اینٹی ہسٹامین. تو ہسٹامین بہت بڑی دوائی ہے, کیونکہ اگر ہسٹامین کا باڈی کے ہر پارٹ پہ آپ فنکشن دیکھیں گے تو آپ کو ہسٹامین کی اہمیت کا پتہ چلے گا. لیکوٹرائن آپ کتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہماری مطلب جو ایلوپیتھک سسٹم میں جو نارمل ہماری باڈی کے یہ فزیالوجی ہے, جتنے نیورو ٹرانسمیٹر کا ذکر کیا آپ کو, سیروٹونن, تو آج کل جتنی ہماری ڈپریشن کی دوائیں سارے سیروٹونن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی, اس کو ہم چھیڑ رہے ہیں. میلیٹونن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میلیٹونن تو ہماری صورت مزمل ہے, میلیٹونن تو ہمارا ٹائم پیس ہے, وال کلاک ہے. وہ ہمیں رات کے کس پیرے میں میلیٹونن کتنی مقدار پڑتی ہے
تو ہم باہر سے اب کروڈ فارم میں لے رہے ہیں. سیروٹونن کی جتنی ہماری ڈپریشن کی دوائیاں ہیں, جتنی ہماری ٹرنکولائزر ہیں, میجر ٹرنکولائزر جو ہمارے ہیں, وہ سارے آپ کے اس نیورو ٹرانسمیٹر کو بلاک کریں نا. تو اگر وہ ان نیورو ٹرانسمیٹر کا آپ کو کلیئر ہو جائے ان پوٹینسیوں کا, تو آپ کو پھر ہومیوپیتھی میں اس کا جو نئی دوائیاں ہیں اس کا زیادہ کلیئر سمجھ آ جائے گی کہ مطلب آپ جب تک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صرف ہمارے ایموشنل, ہومیوپیتھی تو بیسیکلی ایموشنل سائنس ہے, ہماری ایک نان میٹیریل, جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو اتنی لیٹسٹ کوانٹم آپ کے پاس ریڈیانک, آج کل تو آپ پیشنٹ بھی ریڈیانک پیشنٹ کا بال رکھیں. شروع میں ہم پینڈولم میں یہ پینڈولم کی جو جدید فارم ہے وہ ریڈیانک مشین ہے. ریڈیانک مشین بھی وہی پینڈولم کا کام کر رہی ہے یہ جدید طریقے سے, جو ہومیوپیٹی پوٹینسی, اور آپ ایون اگر اس میں فریکوینسی لکھی ہوتی ہیں, اگر سورس آپ کے پاس ہے تو آپ پوٹینسی بھی بنا سکتے ہیں. اب اگلے لیکچر کا یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا, جس میں ہم جو نئے جدید طریقے سے ہم میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں, جس میں ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے, ڈے آف برتھ کے حساب سے, اور چکرا کے حساب سے, اور جو ہمارے امپونڈریبیلیا میڈیسن ہیں جو ہمارے نیچر کے سورسز ہیں, اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے. اب جدید ہومیوپیتھک دوائیوں کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں, اور اپنے کمنٹس میں ضرور دیں. اللہ حافظ.